قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ جس میں سے 4 سریے تھے جس میں حضور خود شامل نہیں تھے، اور 4 ہی غزوات تھے۔ ٹوٹل اللہ کے رسول نے 27 غزوات کیے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں 70 سریے بھیجے ہیں۔ ان 8 عسکری مہمات کے بعد سب سے اہم غزوہ آتا ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔ ہم غزوہ بدر کو دیکھ رہے تھے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سے پہلے غزوہ ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ لشکر وہاں سے نکل گیا حضرت ابو سفیان کی قیادت میں، اور جب وہ لشکر واپس آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعاقب کرنا چاہا۔ جس لشکر میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار سونا تھا، اور صرف 40 محافظ تھے، تو حضور نے کوئی جنگ کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس لشکر کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ چل پڑے۔ تو 300 سے کچھ زیادہ صحابہ کرام، جن میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں انصار بھی نکلے ہیں۔ اس سے پہلے جو 8 لڑائیاں ہوئی ہیں، عسکری مہمات ہوئی ہیں، ان میں کوئی انصاری نہیں آیا، کیونکہ جن کو نکالا گیا تھا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، یعنی مہاجر لڑنے کے لیے آتے تھے۔ یہ پہلی لڑائی ہے، پہلا غزوہ ہے جس میں انصاری صحابہ مدینہ والے بھی نکلے، اور یہ مہاجرین سے تعداد میں زیادہ تھے۔ ہم نے یہ بات کر لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تو آپ نے بدر آنا تھا۔ بدر ایک منڈی ہے، ایک علاقہ ہے، اس کا نقشہ بھی آج دیکھیں گے، جہاں پر لوگ رکتے تھے، کچھ مال خرید و فروخت کو بیچنا، اور پھر وہاں سے آگے چلے جاتے تھے۔ یہ جو اوپر والا روٹ ہے یہ اس لشکر کا ہے، حضرت ابو سفیان کے لشکر کا۔ یہ بدر ہے، یہ مدینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آ رہے ہیں، ابو سفیان کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے راستہ بدل لیا، اور وہ سمندر کے کنارے کنارے سے مکہ گئے۔ مکہ والوں کو انہوں نے خبر دی تھی، تو مکہ والے یہاں سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے بدر پہنچتے ہیں، اور اس طرح مدینہ والوں کا اور مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بدر کا علاقہ ہے، یہ بدر ہے۔ یہ میپ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے، یہ مسجد عریش ہے جہاں اللہ کے رسول کا خیمہ لگا تھا۔ اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، جنہوں نے حضرت ابو سفیان کے قبیلے کی جاسوسی کی تھی، اور ایک عورت کو وہاں پر دیکھا تھا جو بات کر رہی تھی، 2 عورتیں، اس نے کہا تھا 2 دن بعد یہاں پر قافلہ آ جائے گا۔ انہوں نے جا کر خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور کے ساتھ مہاجرین کی تعداد 82 تھی، اوس کے انصار 61 تھے، اور خزرج کے 180 تھے۔ ٹوٹل یہ 313 لوگ اللہ کے رسول لے کر نکلے تھے۔ حضور نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا تھا، کوئی بھی جو لشکر ہوتا تھا اس میں 3 حصے بنا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو انصار اور مہاجر کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ جو مہاجرین تھے ان کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو انصار تھے ان کا امیر سعد بن معاذ کو بنایا، اور اوور آل جو جنرل کمان تھی، جو جھنڈا تھا، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس پورے لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور مدینہ میں اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہما کو مدینہ کا والی بنا کر چھوڑ دیا تھا، پیچھے امام اور مدینہ کا سرپرست۔
یہ بدر کا نقشہ ہے، یہ سائڈوں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ ہیں، یہ راستہ، ایک یہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے، اور ایک یہ نیچے کی طرف راستہ ہے۔ یہ والا راستہ جو ہے دائیں طرف والا، یہ مدینہ کی طرف سے راستہ ہے، جو مدینہ سے لوگ آتے ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں، اور جو شام کا راستہ، یہ والا جو تجارتی قافلے کا راستہ ہے وہ یہاں سے آتے ہیں۔ یہ بدر کا کنواں ہے، اسی پانی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ رکتے تھے، یہ پانی وغیرہ ہے۔ نیچے سے یہ مکہ کا راستہ ہے، تو اس طرح قبیلہ لشکر قافلہ یہاں سے آتا اور یہاں سے ایسے نکل جاتے تھے۔ یہ اگر آپ دیکھیں مخیم المسلمین، مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور کافر جو تھے وہ اس طرف تھے، آگے ہم نقشے میں دیکھیں گے، یعنی بدر سے باہر یہاں پر انہوں نے پڑاؤ یہاں پر ڈالا تھا۔ یہ قبور المشرکین ہے، مشرکوں کو جہاں دفن کیا گیا یا ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، اور یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں جس کی چار دیواری ہوئی ہوئی ہے، ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بدر کا علاقہ ہے، اسی جگہ پر مسجد عریش ہے۔ یہاں سے بھی ایک یہ بھی نقشہ، یہ مدینہ کا راستہ ہے، یہ شام کا راستہ ہے، اور یہ مکہ کا راستہ ہے، یہ مسجد عریش ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اور صحابہ کرام کو بھیجا، بسیس بن عمر اور عدی بن ابی زغبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا حضور کی پھپھی حضرت عاتکہ کو ایک خواب آیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ لشکر کو لوٹا جا رہا ہے، یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ تو حضرت ابو سفیان نے زمزم بن عمر غفاری کو یہ پیغام دے کر بھیجا، وہ آئے اور انہوں نے کہا یا معشر قریش اللتیمہ اللتیمہ، تمہارا قافلہ تمہارا قافلہ، ہمیں نہیں لگتا کہ تمہارا قافلہ تمہیں ملے گا، الغوث الغوث، مدد کرو مدد کرو۔ کفار کو پتہ لگا، انہوں نے تیاری شروع کی، آخر ان کا کافی مال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، جب یہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے نا تو اتراتے ہوئے نکل رہے تھے، فخر کرتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے تیاری کی، ادھر سے حضرت ابو سفیان، میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے اونٹ کا گوبر دیکھا، اس کے اندر سے مدینہ کی کھجور کی گٹھلی نظر آئی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول یہاں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے راستہ بدل لیا۔ جب انہوں نے راستہ بدلا اور ادھر سے خبر وہاں پہنچا دی، اور خود یہ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے آتے رہے۔ یہ بھی ایک روٹ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ بدر ہے، یہ قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، یہاں سے حضرت ابو سفیان نے راستہ بدلا اور اس سمندر کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے یہ بالکل سمندر کے کنارے سے یہ مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ والے اس راستے سے جا رہے ہیں، یہ عصفان، کدید، جحفہ، رابغ، ابوا اور بدر۔ یہ جو جحفہ کا مقام ہے نا، یہاں جا کر ان کو حضرت ابو سفیان کا وہ پیغام ملتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں صحیح سلامت، لہٰذا تمہیں بھی لڑائی کی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ یہ جحفہ کا مقام تھا، یہاں بالکل وسط میں، مکہ اور بدر کے وسط میں ان کو یہ پیغام مل گیا تھا۔ یہ ابو سفیان نے خط لکھا قریش کو، انکم انما خرجتم لتمنعوا عیرکم ورجالکم واموالکم، تم نکلے تھے اپنے قافلے کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، فقد نجاہ اللہ، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کس نے بچایا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت کے مشرک ہیں، نون مسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن پھر بھی مشرک تھے۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی وہ مشرک تھے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں مشرک تھے۔ فرجعوا، واپس چلے جاؤ، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب جب یہ خط پہنچا نا وہاں تک، یہ دیکھیں جوفہ کے مقام پہ، ادھر سے جوفہ کے مقام پر ان کو پتہ لگا ہے کہ ابو سفیان نکل گئے ہیں۔ ادھر وادی زفران پر اللہ کے رسول کو خبر پہنچی ہے کہ ابو سفیان نکل گئے ہیں
اور ادھر سے مکہ والے آ رہے ہیں. نہ وہ بدر پہنچے ہیں نہ یہ بدر پہنچے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ یہ بھی راستے میں ہیں، یہ بھی راستے میں. ادھر حضور کو پتہ لگا ابو سفیان نکل گئے، ابو جہل کو پتہ لگا ابو سفیان نکل گئے. چاہتے تو یہ بھی یہاں سے واپس جا سکتے تھے، چاہتے تو یہ بھی یہاں سے واپس جا سکتے تھے، لیکن ان کو بھی پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کو بھی پتا لگ گیا کہ یہ آ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ایک میٹنگ یہاں پہ بیٹھی اور ایک میٹنگ یہاں پہ بیٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میٹنگ بلائی اور ادھر کافروں نے بھی ایک میٹنگ کی، ایک مجلس کی. کفار کی مجلس شورا جوحفہ کے مقام پر کیا ہوتی ہے؟ جب ان کو پیغام مل گیا، ابو سفیان نے کہا نکلتے ہیں، واپس چلے جاؤ. ابو جہل کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، لا نرجع حتی نرید بدرا، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم بدر نہیں پہنچ جائیں گے، ہم نہیں واپس جائیں گے. اور بدر جو ہے یہ اس وقت وہاں پر جو بازار وغیرہ لگا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم وہاں پر نطعم الطعام 3 دن تک رکیں گے، کھانے کھائیں گے، ونسقی الخمر، شراب پئیں گے، وتعزف علینا القیان، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، وتسمع بنا العرب، سارا عرب وہ ہمارا قصہ سنے گا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہم فاتح ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا. اور اس طرح پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، ہمارا روب بیٹھ جائے گا. یہ مشورہ تھا ابو جہل کا. اخنس بن شریق اسی کا دوست تھا. اس نے کہا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا، بس ٹھیک ہے، مقصد پورا، واپس چلو. اخنس بن شریق نے اپنے کچھ بندے لیے اور یہ وہاں سے چلا گیا. اسی جگہ پر جوحفہ میں ایک جہیم بن السلط، یہ بھی قریش میں سے تھا، اس کو ایک خواب آیا. یہ بھی جوحفہ کے مقام پر ہی ہیں، ابھی جوحفہ میں ہیں. رعا جہیم بن سلط، جہیم بن سلط نے ایک خواب دیکھا. کہتا ہے میں نے دیکھا، میں آدھا نیند میں ہوں اور تھوڑا سا جاگ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے. خود گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، اور اس نے کہا قتل عتبہ، عتبہ مارا گیا، وشیبہ، شیبہ مارا گیا، ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل اس کا نام ہے، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، وفلان وفلان فعدد رجالا ممن قتل یوم بدر، جو بدر میں مارے گئے ان سب کے نام لیے، من اشراف قریش، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے. کہتا پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے چہرے کو تلوار سے یا نیزے سے مارا، زخمی کیا، اور وہ اونٹ بھاگا بھاگا ہمارے لشکر کی طرف، کبھی کسی خیمے سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی خیمے سے ٹکراتا ہے، کوئی خیمہ اس کے خون سے بچا نہیں، ہر خیمے میں اس کا خون لگا. صبح اٹھ کے جب یہ اس نے خواب بتایا نا، یہ خواب پہنچا ابو جہل تک، فبلغت ابا جہل، تو ابو جہل کہتا اچھا ھذا ایضا نبی آخر، ایک اور نبی آ گیا ہوں، ایک اور نبی پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے ایک خواب کس کو آیا تھا؟ حضور کی عاتقہ، حضور کی پھپھی کو، تب بھی اس نے یہی کہا. اور بنو مطلب تمہارے اندر اب عورتیں بھی نبی بننے لگ گئی ہیں، یہ بھی بنو مطلب میں سے ہے. جہیم بن سلط بن مخرمہ بن مطلب، یہ جو مطلب ہیں یہ حضور کے دادا کا بھائی ہے. عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے نا، پردادا ہاشم، یہ مطلب اس کا بھائی ہے، حضور کا خاندان ہے. کہتا ہے اب تمہارے اندر سے بھی نبی آ گیا. سیعلم غدم، کل پتہ لگے گا، من المقتول، کون مارا جائے گا. ان نحن لقینا التقینا، جب ہم ملیں گے نا، کل لشکر ملے گا تب پتہ لگے گا کیا ہوتا. اچھا یہ پھر نہیں رکا، یہ اپنی ضد پر اڑا رہا، جی میں نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. ادھر ایک مجلس لگی ہے وادی زفران پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی ہے، ابو سفیان نکل گئے ہیں، مدینہ والے آ رہے ہیں. حضور نے مشورہ کیا، انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا، اور آپ نے ان سے پوچھا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ابو سفیان چلے گئے, لشکر چلا گیا ہمارے, وہ آ رہے ہیں, کیا کریں ہم؟ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ فنحن معک, حضور جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. واللہ لا نقول لک, اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اے موسیٰ جا اور تیرا رب چلا جائے لڑائی کرے, ہم تو کوئی نہیں جا رہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ہم ایسے نہیں کہیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتل, حضور ہم یہ کہیں گے آپ بھی چلیں, آپ کا رب بھی, اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ مل کر. فوالذی بعثک بالحق, حضور اگر آپ ہمیں لے جائیں برق غماد, یہ برق غماد کو 400 کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے, حضور اگر آپ ہمیں برق غماد لے جائیں لڑائی کے لیے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. حضور حضرت مقداد کے جذبات سن کے بڑے خوش ہوئے, آپ نے سراہا, دعا دی, اس لیے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ تو قافلہ لینے کے لیے آئے تھے. 300 افراد 40 بندوں کے مقابلے میں آئے تھے, یہ تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. اب جب حضور نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا حضور ہم لڑیں گے, 1000 ہو جتنے بھی ہم لڑیں گے, تو حضور بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار ان کے اچھے جذبات. آپ نے پھر پوچھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, حضرت عمر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, لیکن اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں, کوئی اور رائے, کوئی اور کچھ کہنا چاہے, کوئی اور مشورہ دینا چاہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول واللہ لک انک تریدنا یا رسول اللہ, لگتا ہے آپ یہ جو بار بار مشورہ کر رہے ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, یعنی کہ انصار سے. کہا ہاں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ اس لیے تھا, انصار کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ صرف یہ ہوا تھا کہ ہم حضور کا مدینہ میں دفاع کریں گے. کہاں پر؟ اور یہ کہاں پر ہے؟ تو بدر میں, مدینہ میں تو نہیں ہے. تو انصار سے تو وعدہ ہوا ہے صرف مدینہ کا, اسی لیے پچھلے 8 مہمات میں انصار باہر نکلے نہیں. ہمارا تو دفاع حضور کے ساتھ مدینہ کا ہے. یہ پہلا غزوہ ہے جب مدینہ والے نکلے ہیں, اور حضور کو اتنا تو پتا ہے مہاجرین نے تو لڑنا ہی لڑنا, کیونکہ ان کو نکالا گیا اور ایک بڑی تعداد تھی انصار کی. تو حضور نے یہ چاہا کہ انصار سے بھی ان کی رائے لے لی جائے, کہ ایسا نہ ہو وہ یہ کہیں کہ ہم تو بھائی ہمارا تو مدینہ کی بات ہوئی تھی, ہم یہاں پر. سعد بن معاذ کہنے لگے حضور آپ ہم سے پوچھنا, جی ہاں آپ سے. فقد آمنا بکا وصدقناک, یہ سعد بن معاذ وہی ہیں جو بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے, اور وہاں پر بھی انہوں نے ہی تقریر وغیرہ کی تھی, معاہدہ وغیرہ بیعت وغیرہ سارے, یعنی بڑوں میں سے, انصار کے بڑے صحابہ میں سے. یعنی ہو سکتا ہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے مہاجرین میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے, انصار میں سعد بن معاذ ہے. یہ وہی صحابی جن کے جنازے پر حضور نے فرمایا تھا عرش ہل گیا, اور 70,000 فرشتے جن کے جنازے میں آئے تھے یہ حضرت سعد بن معاذ ہی تھے. مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا دیا گیا تھا زخمی حالت میں, انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کا, جو بنو قریظہ والے تھے یہودیوں کا. تو یہ بڑے صحابہ میں سے کہنے لگے حضور ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے, ہم نے آپ کو وعدے دیے ہیں, عہد دیا, میثاق کیا, ہم آپ کی اطاعت کریں گے. فمضی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جو آپ نے کرنا ہے آپ کیجئے. فنحن معک, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوالذی بعثک بالحق, حضور اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں کہیں نا سامنے بحیرہ احمر سمندر ہے اس میں کود جاؤ, اللہ کے رسول ہم اس میں کود جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد, حضور ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا, ہم سارے آپ کے حکم پر سمندر میں کود جائیں گے. اللہ کے رسول وما نکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا انا لصبر فی الحرب صدق فی اللقاء, اللہ کے رسول کل اگر ہمارا سامنا دشمنوں سے ہوا ہم قطعاً ہچکچاہٹ نہیں کریں گے, ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں. لعل اللہ یریک منا ما تقر بہ عینک, امید ہے
اللہ آپ کو ہم سے ایسے کارنامے دکھائے گا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو وہ منظر ہے نا پھر آگے، ابو جہل کو کس نے مارا؟ انصاریوں نے مارا ہے نا۔ کہا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، فسر بنا علی برکت اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ آپ چلیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا سیرو، چلو بھی چلو، وہ ابشرو، خوش ہو جاؤ، فإن اللہ قد وعدنی احدی الطائفتین، مجھ سے اللہ نے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا ہے، ایک ملنا ہی ملنا ہے، وہ نکل گیا ہے تو یہ ہمارا ہے۔ واللہ لکانی الان انظر الی مصارع القوم، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں اس قوم کی قتل گاہوں کو، کہاں کہاں انہوں نے مرنا ہے، اب تم خوش ہو جاؤ اور آگے چلو۔ اب دیکھیں یہ بات حضور پہلے بھی کر سکتے تھے، چلو ابھی اللہ کا وعدہ ہو گیا ہوا ہے، تب نہیں بتایا اللہ نے، پہلے ان کی رائے لی ہے، پہلے امتحان ہوا ہے، پہلے آزمائش ہوئی ہے، چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ بعد میں بتایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بشارت آ چکی، فتح ہماری ہونی ہے، پہلے نہیں بتایا گیا۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، جہاد چھانٹی کرتا ہے، مومن اور کافر نہیں، کافر تھے پہلے ہی سائڈ تھے، اس نے کیا کرنا ہے؟ منافق، مومن اور منافق کی چھانٹی کرتا ہے جہاد۔ اسی لیے مکہ میں منافق کیوں؟ جہاد ہی نہیں ہے، تو منافق کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں جہاد ہوتا ہے وہیں منافقین ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے آزمائش ہوئی، ہاں بھی چلنے ہیں آگے، 1000 کا لشکر ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسلحے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، ہم تو لڑنے بھی نہیں آئے، ہیں بھی 300، آگے میں ان شماریات بھی رکھتا ہوں، ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا، ان کے پاس اسلحہ، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا تھا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم یہ چاہتے تھے تمہیں ابو سفیان والا قافلہ ملے، مسلمان تو اسی کے لیے نکلے تھے، تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا حق حق ثابت ہو جائے، باطل باطل ثابت ہو جائے، اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ یہ چاہتا تھا اس لشکر کے ساتھ سامنا، تم یہ چاہتے تھے اس لشکر کے ساتھ، لیکن ایک لشکر کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی وغیرہ کو بھیجا، جاؤ ذرا مخبری دیکھ کر آؤ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ حضرت علی اور نے 2 بندوں کو پکڑ لیا، 2 غلام تھے، پانی پلا رہے تھے، واپس لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں انہوں نے ان سے پوچھا بتاؤ بھائی کس قبیلے سے ہو، کس قافلے سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مشرکین مکہ کا جو قافلہ آیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، صحیح صحیح بتاؤ کن کے ساتھ؟ صحابہ نے ان کو ذرا 2-4 لگائی، مارا، انہوں نے کہا ہم ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تسی گل صحیح کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز سے تو آپ نے فرمایا پہلے سچ بول رہے سی، تسی مارے ہے، ہونا جھوٹ بول رہے پھر تسی کہہ رہے سچ بولے ہیں۔ یہ کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ابو سفیان کا قافلہ وہ مل جائے ہمیں کہیں سے، دل میں یہی ہے کہ ابو سفیان کا مل جائے قافلہ۔ حضور نے فرمایا وہ کوئی نہیں ملنا، یہ تو ہے مشرکین مکہ کے، ان کو بلاؤ ذرا میرے پاس۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ نے پوچھا کتنے لوگ ہیں کہاں پر؟ اس نے کہا یہ بدر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کبھی 9 کبھی 10، کبھی 9 کبھی 10۔ اچھا یہ اونٹ والا سلسلہ نا یہ بھی بڑا اہم عجیب ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں، خاص بڑے سردار تھے جن کے کھانا جنہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا کہ ایک دن میرا کھانا ہوگا، ایک دن میرا کھانا ہوگا، ایک دن میرا کھانا، 10 اونٹ وہ ذبح کیا کرتے تھے فخریہ طور پر۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یا 900 اور 1000 کے درمیان میں ہیں یہ لوگ، ایک اونٹ 100 بندے کھاتے ہیں، تو 9 اور 10 سے مراد 900 سے 1000 کے اندر ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتا لشکر میں ہے کون کون، کون کون سے بندے آئے ہیں؟ اب اس نے نام لینا شروع کی، ذرا بات سنی، کہتا ہے ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ،
ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل، امیہ بن اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ یہ سارے بڑے بڑے سردار، اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، ہذہ مکہ قد القت الیکم افلاذ کبدھا، کہا یہ مکہ ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس پیش کر دیا ہے۔ تو سارے سردار آ گئے، پیچھے رہا کون؟ کوئی بھی نہیں رہا۔ بڑے بڑے سردار جگر کے ٹکڑے آ گئے تمہارے لیے، تیار ہو جاؤ۔ اچھا یہ نقشہ ہے، اور یہ لوگ، یہ ہے آپ دیکھیں، یہ بدر کا علاقہ ہے۔ آج کل وہاں جو تصویریں وغیرہ ہیں وہ اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ یہ مسجد عریش ہے، اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ 4 دیواری ہلکی سے آپ کو نظر آتی ہے، یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، بدر والوں کی۔ جب یہ بدر میں پہنچے نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دینے کے لیے آگے آئے، کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے نا ہم ایک چھپڑ بنا دیتے ہیں، ایک قیادت کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ سا لگا دیتے ہیں، تو آپ وہاں پر ٹھہر جائیں، اور ہم آپ کے لیے نا بہترین اچھی سواریاں بھی کھڑی کر دیتے ہیں یہاں پر، اچھے گھوڑے، اونٹ۔ حضور اگر تو اللہ نے فتح دی تو پھر تو سارے ادھر ہی ہوں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول اگر حالات صحیح نہ ہوئے، کوئی شکست ہونے کی صورت بنی، حضور آپ ان سواریوں کو لے کر ان کے پاس چلے جائیے گا جن کو نہیں پتا، اگر انہیں پتا ہوتا حضور کبھی وہ پیچھے نہ رہتے۔ آپ مدینہ چلے جائیے گا ان لوگوں کے پاس، ہمیں آپ کی حفاظت زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کے لیے ایک عریش، ایک خیمہ لگا دیا گیا وہاں پر کنویں کے پاس ہی، اور حضور کے پاس بڑے بڑے صحابہ، اور ان میں سعد بن معاذ بھی تھے جو حضور کا پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عریش ہے اس کا پہرا دینے کے لیے حضرت سعد بن معاذ اور کچھ انصار نوجوان وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ پر اب مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول کا خیمہ لگا تھا، اس جگہ پر مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام وہی عریش کے نام پہ رکھا گیا ہے، مسجد عریش۔ اور یہ بدر کا چشمہ ہے، آج بھی کہتے ہیں، سنا ہے کہ اس میں اندر پانی یہ موجود ہے، پانی چل رہا ہے، اسی چشمے سے صحابہ کرام پانی وغیرہ پیتے رہے۔ اب اچھا تاریخ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، جمعے والے دن یہ لڑائی ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، پہلا رمضان ہے جس میں روزے فرض ہوئے ہیں، یہ پہلا رمضان ہے جس میں روزے فرض ہوئے ہیں، اور اس پہلے سال میں اجازت تھی کہ روزہ چاہے تو رکھ لو، چاہے چھوڑ دو، فدیہ دے دو۔ پھر اگلے سال یہ والا حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے صحابہ فرماتے ہیں اس دن کچھ لوگ ہم میں سے روزے کے ساتھ تھے، کچھ کے روزہ نہیں تھا۔ تو ہوئی یہ رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس لشکر پر نیند کو طاری کر دیا، اور یہ نیند جو ہے یہ امن کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نیند نہ آئے تو پھر آپ سٹریس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، صحیح طرح آپ لڑائی بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا ان کو پتہ ہے پیپر سے پہلے تھوڑی دیر سونا، آرام کرنا، یہ پیپر دینے کے لیے بڑا معاون ہوتا ہے، اور جو پڑھاکو بچہ ساری رات پڑھتا رہے اور پیپر سے پہلے بھی آرام نہ کرے، وہ پیپر صحیح نہیں دے پاتا، اس کی نیند جو ہے نا اس کے اوپر غلبہ پا لیتی۔ تو صحابہ کرام کو لشکر میں بدر میں امن کے ساتھ نیند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، یہ پانی ہم نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم پاک ہو جاؤ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی گندگی ہے وہ تم سے دور ہو جائے، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، تمہارے پاؤں جم جائیں، زمین سخت ہو جائے۔ زمین سخت ہو گئی، اور وہ جو تھوڑی بہت شیطان کی میل کچیل تھی وہ نکل گئی، ادھر زمین سخت ہو گئی ہے، اور ادھر جو ہے نا کافروں کی طرف پانی جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ وہاں پر بن گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان اس جگہ پر ہیں اکٹھے ہوئے، اور مشرکین کا کیمپ اس طرف ہے باہر والی سائڈ پر۔ حضور جب بدر میں تھے تو سامنے سے جب
قریش داخل ہوئے لڑنے کے لیے، سامنے سے آئے، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اللہم ہذہ قریش، اے اللہ یہ قریش ہیں، قد اقبلت بخیلائہا وفخریہا، اللہ یہ دیکھ کیسے فخر اور غرور کے ساتھ آ رہے ہیں، تحادک، اللہ یہ تیری مخالفت کرتے ہیں، وتکذب رسولک، تیرے رسول کو کا انکار کرتے ہیں، اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اللہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میری مدد فرما، اللہم احنہم الغدا، اللہ آج صبح ان کو ہلاک کر دے، ہلاک کر دے ان کو۔ عتبہ جو تھا نا، عتبہ جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کا جو سردار تھا سپہ سالار، وہ عتبہ تھا، ابو جہل نہیں تھا، اس کو ذہن میں رکھیں، ان کی طرف سے جو سردار تھا سپہ سالار تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ اس نے نا اس شخص کو بھیجا، عمیر بن وہم کو، اس نے کہا ذرا تم بھی جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر گیری کر کے آؤ، کتنے لوگ ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنی سواریاں ہیں، سارا ذرا خبر لے کر آؤ، اور یہ بھی دیکھ کر آنا کہ کہیں ایسا نہ ہو پیچھے ان کی کوئی اور رمق ہو، اور بھی کوئی فوج ہو پیچھے کا بھی سارا ذرا معائنہ لے کر آؤ۔ عمیر بن وہم گیا، اس نے سارا دیکھا، خبر لی پیچھے سے بھی اور ان کو بھی، دیکھ کر جب یہ واپس آیا نا، کہتا ہے میں وجدت شیئا، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور پیچھے بھی کوئی لوگ نہیں ہیں، یہی 300 لوگ ہیں، تھوڑی سی تلواریں ہیں، تھوڑے سے اونٹ ہیں، ولیکنی قد رأیت، لیکن ایک بات سنو میری، ایک چیز میں نے دیکھی ہے، یا معشر قریش، اے قریش کے جوانوں، البلایا تحمل المنایا، یہ لوگ جو ہے نا موت کو لادے ہوئے ہیں، ان کے اونٹوں کے اوپر موت نظر آ رہی ہے مجھے، نوازح یثرب تحمل الموت الناقیہ، یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، قوم لیس معہم منعۃ، یہ ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہوتی ہے نا بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے، کوئی ڈھال نہیں ہے سوائے ان کی تلواریں ہیں، تلوار ہے، ڈھال کوئی نہیں ان کے پاس، واللہ اللہ کی قسم میری رائے یہ ہے ان میں سے کوئی شخص ہمارے کسی بندے کو مارے بغیر نہیں مرے گا، کہتا ہے ان کے اوپر موت ہے، ایک ایک بندہ لے جائیں گے ہمارا، کہتا ہے یہ اگر 300 بندے تہاڈے مارے گئے تو پھر کیا زندگی ہے اور پھر کیا جینا ہے، 300 بندے مروا کر بھی کوئی ہم کام کر سکیں گے، پھر اگلی زندگی کیسے ہم گزاریں گے۔ جب یہ بات سنی نا عتبہ نے، عمیر کی یہ کمنٹس، تو عتبہ نے آگے سے پھر یہ کمنٹس دیے، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، واللہ ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابہ شیئا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم نے کیا کرنا ہے محمد اور اس کے صحابہ سے لڑائی کر کے، تمہیں کیا ملے گا، واللہ لئن اصبتموہ لا یزال الرجل ينظر الى وجه رجل یکرہ النظر الیہ، اگر تم جیت بھی گئے نا تم ساری زندگی ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا پاؤ گے، تم شرمندہ رہو گے ساری زندگی، کیوں؟ کیونکہ قتل ابن عمہ، کوئی اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کرے گا، کوئی اپنے ماموں کے بیٹے کو قتل کرے گا، او رجلا من عشیرتی، کوئی اپنے خاندان کو فرد کو قتل کرے گا، یہ سارے اپنی تو ہیں۔ پھر کہتا ہے فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ، وخلوا بین محمد و بین سائر العرب، محمد اور عرب کے درمیان سے نکل جاؤ، محمد جانے اور یہ عرب جانے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، ہم اپنوں کو ماریں گے۔ یہ بات پہنچی ابو جہل تک، ابو جہل کہنے گا اچھا انتفخ واللہ سحرہ، کہتا ہے یہ اس لیے بول رہا ہے کہ ویسے یہ موٹا ہو گیا ہے اور اب اس سے لڑا نہیں جانا، اب یہ ایسی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے، یہ ڈر گیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں سے ڈر گیا ہے۔ اور اگلی بات کہتا ہے اس کا بیٹا حذیفہ وہ تو ادھر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو اس کی بھی فکر ہے، انہوں نے اپنا پتر یاد آ رہا ہے کہ اگر کل لڑائی ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا مارا جائے، حذیفہ یہ تو بزدل ہے، اس نے ایسی نہ ذرا مرچوں لگانے والی باتیں کی، بات پہنچی ہے عتبہ تک، اس نے کہا سیعلم مصفر رستہ من انتفخ سحرہ انا ام ہوا، صبح پتہ لگے گا بزدل کون ہے، میں یا ابو جہل، ادھر سے ہوتا ہے کسی کو بھڑکا دینا، یہ پھر بھڑک گیا، اس نے کہا پھر صبح پتہ لگے گا، ٹھیک ہے لڑائی کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
مسلمان 313 ہیں، کفار 9,950. میں نے آپ کو بتایا اخنس بن شریق اپنا قبیلہ لے کر اپنے لوگ لے کے وہاں سے واپس چلا گیا. 50 لوگ وہاں سے نکل گئے. گھوڑے مسلمانوں کے پاس 3، 100 اونٹ 70، 700 تلواریں 8. جتنے لوگ ہیں سب کے پاس تلواریں، وہ لڑنے کے لیے آئے بیٹھے. زرہیں 6، سارے زروں میں ہیں، ان کے پاس صرف 6 زرہیں. اچھا ان میں سے 6 زرہوں میں سے بھی نا ایک صحابی نے زرہ اتار دی، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں کیوں اتاری اس نے. یہ شماریات ہیں. اب وہ جو جمعہ رات کی رات ہے نا، اگلے دن لڑائی ہونی ہے، وہ جو رات ہے صحابہ کرام تو سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے عریش میں، اور ساری رات اللہ کے رسول جاگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر. اللہ وقت آ گیا ہے اس وعدے کے پورا کرنے کا. اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا تیرے عہد کا سوال کرتا ہوں. ساری رات اللہ کے رسول دعا کرتے رہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم، اللہ آج اگر یہ گروہ چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے لوگ اگر اللہ آج یہ ہلاک ہو گئے نا تو لا تعبد، اللہ تیری عبادت کوئی نہیں کی جائے گی. اللہم ان شئت، اللہ اب تیری مرضی ہے، اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت نہ ہو اللہ ان کو تو ہلاک کروا دے. اتنے بڑے الفاظ کہ اللہ تیری عبادت کوئی نہیں کرنی کسی نے. اچھا جو پیچھے مدینہ والے تھے وہ تو تھے نا، وہ عبادت کر لیتے، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ وہ تو پھر عبادت کر لیتے نا. یہ اگر یہ 300 ہی جاتے ہیں نا پھر بس، باقی پیچھے تو تھے. کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں تو ریبر نہیں تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں ایمان ہی کمزور ہے. عبادت تو کرتے ہیں نا پھر، جیسے ہمارے والے آج کل بھی ہم عبادت کر ہی رہے ہیں نا. ہم کون سی ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہے؟ اس کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق؟ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کو مار کے واپس چلے جاتے اتنے آرام سے؟ مدینہ میں جاتے ان کا بھی صفایا کر دیتے، ان کو بھی ختم کر دیتے. جب وہ ان 300 کو ختم کر دیتے پھر وہ آگے بڑھتے نا. پھر وہ سارے ہیں کتنے تھے مسلمان؟ حد لگا لیں 1000 ہوں گے. 300 تو یہ ہیں، 300 400 پیچھے ہوں گے، تو رہنا ہی کوئی نہیں تھا. پھر اصل تو یہ اصل کریم ہی جب چلی گئی، عشرہ مبشرہ اس میں ہیں، تو پھر پیچھے رہ کے گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. پھر تو بات کرنے کا مقصد یہ اللہ جی یہ چلے گئے، یہی بیس ہے، یہی بنیاد ہے. اگر بنیاد ختم ہو گئی نا تو یہ کولیپس کر جائے گی بلڈنگ. اللہ پیچھے کچھ نہیں بچنا. یہ اللہ تعالیٰ کو واسطے دیے جا رہے ہیں. اور اس وقت میں عریش میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے ایک بندے کے. کون؟ حضرت ابوبکر رضی. کسی کو اجازت نہیں ہے عریش میں داخل ہونے کی، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. حضور کی چادر جب گری ہے حضرت ابوبکر نے اٹھائی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں، بس کریں آپ. یہ ایک لمبی دعا ہے. یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا وقت کے مطابق دعا ہوتی ہے. جب ضرورت ہو تو پھر لمبی دعائیں ہوتی ہیں. عام روٹین میں آپ چھوٹی دعا بھی کر سکتے ہیں. حضور نے بھی ہر روز تو اس طرح دعا نہیں نا کی. آج ایک بڑا مرحلہ تھا، یوم الفرقان تھا، تو اللہ کے رسول کی دعائیں بھی بہت لمبی، ایسے ہاتھ اوپر کر کے آپ دعا مانگ رہے تھے. حضرت ابوبکر نے آپ کی چادر صحیح کی. امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے ہی نسبت تھی جیسے کوئی کسی کا وزیر ہوتا ہے، مکان الوزیر. پھر آگے فرماتے ہیں حضور اپنے ہر معاملے میں ابو بکر سے مشورہ کیا کرتے تھے. باقیوں کو چھوڑ سکتے تھے، حضور ابو بکر کو نہیں چھوڑتے تھے کسی مشورے میں. پھر فرماتے ہیں وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْإِسْلَامِ، ابو بکر اسلام میں دوسرے نمبر پر، حضور کے بعد ابو بکر مردوں میں. وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْغَارِ، ابو بکر غار میں بھی. وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْعَرِيشِ يَوْمِ بدر، عریش میں دوسرے نمبر پر ابو بکر، بدر میں عریش میں خیمے میں ابو بکر. وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْقَبْرِ، قبر میں دوسرے نمبر پر ابو بکر. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٍ، کہ اللہ کے رسول نے کبھی ابو بکر پر کسی اور کو مقدم نہیں کیا. ہمیشہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو آگے رکھا. حضور کے بعد ابو بکر، حضور کے بعد ابو بکر.
اللہ کے رسول نے جب دعائیں کیں، اذ تستغیثون ربکم، جب آپ اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی پکار قبول کر لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہم 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتار رہے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کی، 1000 فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، حضور کو کہا ہم فرشتے اتار رہے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ نے کیا کہا؟ حضور کو کہا ہم فرشتے اتار رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ اے فرشتو انی معکم، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ نیچے، فثبتوا الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے بدر میں ہیں نا ان کے دلوں کو مضبوط کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم ان کو مضبوط کرو، کافروں کو کمزور میں کر دوں گا، فضربوا فوق الاعناق، کافروں کی گردنوں پر مارو، وضربوا منہم کل بنان، ان کے ایک ایک پور پہ مارو، پورے جو ہوتے ہیں ایک ایک پور پہ مارو جا کر، اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یورینا مصارع اہل بدر بالامس، اللہ کے رسول نے ہمیں وہ جگہیں بتائیں اور فرمایا فلان غدن انشاءاللہ، اس جگہ پر کل عتبہ مرے گا، اس جگہ پر کل ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر کل امیہ مرے گا۔ آپ نے ایک ایک بندے کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو حضور نے حدود لگائی تھی، حد بتائی تھی، انہی پر اگلے دن وہ مرے ہوئے تھے جن کے اللہ کے رسول نے نام لیے۔ اگلا دن وہ آج جمعے کا، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور ادھر سے ابو جہل نے بھی اللہ سے ایک دعا کی۔ اللہ کے رسول کی دعا ہم نے پیچھے پڑھ لی، اللہ یہ قریش والے آ گئے ہیں، تیری مخالفت کرتے ہیں، غرور تکبر کے ساتھ آئے ہیں، تیرے نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تیری مدد کا وقت آ گیا ہے، تو وعدہ کر اور آج انہیں اکھاڑ دے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق رشتوں کو کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے، ختم کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ آج اس کی مدد فرما۔ گویا مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ جو حق پر ہے نا ان کی مدد فرما دے۔ اتنا پکا تھا، اتنا غلیظ آدمی تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی اس نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ آج تو حق والوں کی مدد فرما۔ یہ ہے جی میدان بدر۔ اس طرح آمنے سامنے صحابہ کرام ہوئے۔ یہ کفار کا لشکر ہے نیچے کی طرف سے، اور اوپر کی طرف سے یہ مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ باغ ہے پیچھے، اور یہ اللہ کے رسول کا خیمہ ہے، عریش، یہاں پر عریش ہے۔ یہ 3 لائنیں بنی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں صف بندی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی آپ لوگوں نے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ عرب میں معروف نہیں تھی، عرب میں اس کا تعارف نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جس طریقے سے لڑے وہ تھی صف بندی، صفوں میں کھڑا ہونا، جیسے نماز میں صفیں ہوتی ہیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف۔ پہلی صف میں نیزے والے، دوسری صف میں تیر انداز، تیسری صف میں تلوار والے، اور اس کے پیچھے اللہ کے رسول۔ گویا 3 دیواریں ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف میں یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اور پہلے والے ہیں نیزے والے، وہ نیزہ مار کے روکیں گے، آگے نہیں آنے دیں گے۔ پیچھے والے تیر ماریں گے، آگے نہیں آنے دیں، پھر بھی اگر کوئی آ گیا تو پیچھے والے پھر تلوار والے مقابلہ کریں، اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ والی جو طریقہ کار ہے یہ صحابہ کرام نے پہلی دفعہ اللہ کے رسول نے اپنایا، عرب میں اس کا تعارف ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو سمجھایا، سکھایا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں صف بندی۔ اچھا اگلی بات، پھر
یہ گھوڑے والے جو تھے، کچھ جو گھوڑے تھے ان کو یہاں پر کھڑا کیا. حضور نے فرمایا تم نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے، تم نے صرف ڈیفینڈ کرنا ہے، اوفینس یہ کریں گے. اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ آتے ہیں ایک دم سے بھاگ کر، آتے لڑتے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں. پھر ایک دفعہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، آتے ہیں لڑتے ہیں، پھر پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں. پھر جاتے ہیں لڑتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے بس. ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈیفینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے کہا جب تک میں نہ کہوں تب تک تم نے اوفینس میں نہیں جانا، آپ نے کھڑے رہنا ہے، اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے. کافر آئے گا لڑے گا، واپس جائے گا، آئے گا لڑے گا. قوت کس کی لگ رہی ہے؟ ان کی. اچھا پانی کا کنواں کس کے پاس ہے؟ یہ دیکھیں بدر کا کنواں. جب حضور گئے نا تو ایک صحابی کہنے لگے حضور یہ جو جگہ آپ نے انتخاب کی ہے اللہ کا حکم ہے یا آپ نے خود سے کیا؟ کوئی مشورہ کوئی رائے ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں رائے دو اپنی. کہا حضور ادھر نہیں، پھر کنویں پر، پانی پر قبضہ کریں. اللہ کے رسول پانی ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ کافروں کو پانی نہ ملے. حضور نے کہا تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کا مشورہ مانا اور کنویں پر کنٹرول کر لیا. پہلا بندہ جو مارا گیا وہ کنویں پر مارا گیا. اسود نام تھا اس کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا. پہلا بندہ کنویں پر مرا، پانی پینے کے لیے آیا تھا، حمزہ نے قتل کر دیا اس کو. تو پانی کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. یہ آئیں گے لڑیں گے، پیاس بھی لگے گی، کمزوری بھی ہوگی، قوت بھی کم ہوگی. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اب تم آگے چلو. یہ اسٹریٹجی تھی بدر میں. احد میں یہ نہیں تھی، احزاب میں یہ نہیں تھی، خیبر میں یہ نہیں تھی. ہر دفعہ اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی بدلا کرتی تھی، چینج ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا پہلے کچھ لوگ آگے آتے تھے جس کو مبارزت کہتے ہیں، چیلنج کرتے تھے. تو کافروں میں سے نا یہ 3 لوگ عتبہ شیبہ ولید آگے بڑھے. انہوں نے کہا آؤ بھی ہمارا کوئی مقابلہ کریں. پہلے 3 انصاری صحابہ سامنے آئے. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں مدینہ. انہوں نے کہا ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، جاؤ تم لوگ پیچھے جاؤ. کوئی ہم میں سے کوئی آگے آئے، ہمارا کوئی آگے آئے. تو حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے. ان کا آپس میں سامنا ہوا. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو فوراً قتل کر دیا ان کو. حضرت عبیدہ کی تھوڑی عمر زیادہ تھی. یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور جب یہ فارغ ہو گئے یہاں سے تو پھر ان دونوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا. اور حضرت عبیدہ زخمی حالت میں پیچھے گئے اور بعد میں یہ انتقال کر کے شہید ہو گئے. یہ شہداء میں سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے کہتے ہیں مبارزت. اس مبارزت میں یہ تینوں مارے گئے. اچھا یہاں تک بھی ابو جہل پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل یہ سب کچھ کہتا عتبہ شیبہ نے جلدی کی، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا آگے. ابھی ہم لڑیں گے نا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اچھا پورا اس کو نا شیطان کی پوری سپورٹ تھی اس کو. حضور نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی اور آپ نے ایسے پھینک کے کہا شاہتل وہ جو اللہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. اللہ فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ میں نے اللہ نے پھینکی تھی. اور ایک ایک کی آنکھ میں اس کے ذرات گئے. حضور نے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا قوموا الی جنہ، چلو ابھی آگے بڑھو جنت کی طرف. جنت کی طرف جاؤ جس کا عرض چوڑائی آسمانوں زمین کے درمیان جتنی ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے. ایک صحابی کھڑے تھے عمیر بن الحمام، کہنے لگے اللہ کے رسول جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے آسمانوں. کہا ہاں. وہ کہیں گے بخ بخ خوشی میں واہ واہ. حضور نے کہا تو نے واہ واہ کیوں کہا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں اس جنت میں چلا جاؤں. حضور نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، اے عمیر تو ان میں سے ہے. جب یہ انہوں نے سن لیا خبر اللہ کے رسول کی زبان سے، اپنی جیب میں سے کچھ کھجوریں نکالیں، کھانے لگ گئے کہ جلدی جلدی میں ختم کروں جا کے لڑوں پھر جنت میں باقی کھاؤں گا. تو کھا رہے تھے ابھی کچھ کھائیں. کہنے لگے کھاواں گا تو لیٹ ہو جاواں گا، اگر یہ کھاتا رہا تو جنت میں لیٹ پہنچوں گا. وہ کھجوریں بھی پھینکی اور جا کر پھر لڑنا شروع کیا اور شہید ہو گئے. شہداء میں شامل ہیں حضرت عمیر بن حمام. حضرت عوف بن حارث یہ بھی وہاں کھڑے ہیں. یہ آگے آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول ما یضحک ربی رب من عبدہ. حضور اللہ اپنے بندے کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا غمسہ یدہ فی العدو حاسرا.
اللہ اس عمل سے ہنستا ہے کہ کوئی بندہ بغیر زرہ کے کافروں سے لڑے. ان کے پاس زرہ تھی، انہوں نے زرہ اتار دی. کہتے اگر اللہ ایسے خوش ہوتا ہے تو زرہ اتار کے لڑے اور جا کر آگے شہید ہو گئے. حضرت عکاشہ بن محصن کے بارے میں آتا ہے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول کے پاس حضور میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے ان کو ایک لکڑی پکڑائی، انہوں نے ایسے لہرایا تو وہ تلوار بن گئی. حضور کے معجزات میں سے تھا. اور اس تلوار سے پھر یہ لڑتے رہے اور بعد میں بھی یہ تلوار ان کے پاس رہی. کئی سال تک یہ اسی تلوار سے لڑائیاں آگے کرتے رہے. اور حضرت عکاشہ وہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے. سابقہ کا عکاشہ تیرے بعد سبقت لے گیا. عکاشہ تو ان میں سے ہوگا بغیر حساب کے جنت میں جانے والے. اچھا یہ ساری جو لڑائی ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان. ابلیس جو ہے نا 2 مرتبہ خود بذات خود بنفس نفیس حضور کی سیرت میں زندگی میں خود آیا. 2 مرتبہ آیا. پچھلی دفعہ کب آیا تھا؟ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. کب آیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس وادی کا تھا. بیت عقبہ والی آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے رات کو اعلان کر دیا تو وہ دیکھو بیعت ہو رہی ہے. وہ اس وادی کا شیطان تھا. وہاں الفاظ ہیں اس وادی کا شیطان. ابلیس نہیں تھا. وہ ابلیس کب آیا تھا؟ ہاں جی، اللہ کے ہجرت والی رات جب انہوں نے میٹنگ کی تو ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا تھا، مشورہ کر رہا تھا کیا کرنا ہے. اینڈ پر اس نے ابو جہل کے مشورے پہ کہا ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے. نجدی شیخ اس کو وہاں پہ لفظ ہے، نجدی شیخ، بوڑھا آدمی. دوسری مرتبہ یہ آیا ہے بدر میں. مکہ والے جب نکلنے لگے نا تو ان کو یاد آیا کہ یار ہماری تو ایک قبیلے کے ساتھ لڑائی ہے، ایسا نہ ہو ہم یہاں سے نکلیں اور ادھر سے وہ ہمارے پیچھے حملہ کر دیں ہماری عورتوں پر. سراقہ بن مالک اس قبیلے میں سے تھے. تو ابلیس ان کی شکل میں سراقہ بن جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی فکر نہیں کرنی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں ہمارا قبیلہ مکہ پر حملہ. حالانکہ سراقہ بن مالک کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا اس بات کا. یہ ان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر مشرکین مکہ کو سہارا دیا. کہا میں تمہارے ساتھ، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، چلو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان ابلیس بدر کے میدان تک پہنچا ہے، آ گیا. جب آیا نا میدان میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ سامنے سے نا فرشتے آ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی آ رہے ہیں. اب وہ منظر باقیوں کو تو نظر نہیں آیا لیکن ابلیس تو واقف تھا جبرائیل علیہ السلام سے. کبھی آپ نے لطف لینا ہونا تو اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس اور جبرائیل، وہ پڑھیے گا آپ کو مزہ آئے گا. ان دونوں کی ملاقات ہوئی. جبرائیل نے کہا ابلیس سے ابلیس جاندی کراون واپس آیا، معافی مانگ لا اللہ کا. ابلیس نے وہاں پر جو جواب دیے وہ سننے والے ہیں. اس نے کہا یہ جو رونقیں ہیں نا دنیا کی یہ میری وجہ سے ہے. دیکھو بدی ہے تو نیکی ہے، میں ہوں تو جنت اور جہنم کا تصور ہے. وہ بڑا اس نے کہا کہ مکالمہ ابلیس جو اقبال نے لکھا، پڑھنے والے یہ تو جانتے تھے نا آپس میں ایک دوسرے کو. جیسے ہی اس نے دیکھا نا جبرائیل آ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ تھا ایک کافر کے ہاتھ میں. اس نے کہا چھڈی ذرا میرا. اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چھڑا کر نہ پیچھے. وہ کہتا سراقہ کیا ہوا، کدھر جا رہا ہے؟ کہتا جڑا مینوں ویکھ رہا ہے تانوں کوئی نہیں دس رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی بری منکم، میرا تہاڈا کوئی تعلق نہیں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، مینوں اللہ کو ڈر لگتا ہے. یہ میرا بنو کیے تھے. جبرائیل آ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جبرائیل علیہ السلام سے پہلے تک یہ ڈر نہیں رہا تھا. حضور خود موجود تھے، اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے رسول سے نہیں ڈر رہا تھا. کس سے ڈرا؟ جبرائیل سے. حضور کو تو نعوذ باللہ ایک دفعہ ہلاک کرنے کے لیے ابلیس خود آگ کا شعلہ لے کر حضور نماز پڑھ رہے تھے، آیا تھا. یہ اللہ کے رسول نے پکڑ لیا تھا، اس کو گردن سے پکڑ لیا تھا اللہ کے رسول نے. تو جو اس کو ڈر جبرائیل کا تھا نا، اسی لیے ایسے نہیں کہا گیا جبرائیل سردار ہیں 600 پر. یہ جبرائیل کے ہر فرشتے کے نہیں 600 پر، یہ جبرائیل کے ہیں، وہ سردار ہیں.
ان کو دیکھ کر نا یہ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے یہ سارا جو نا اس کا منظر کھینچا ہے. تو جب اس نے دیکھا نا وہ آئیں، پھر یہ وہاں سے بھاگ گیا. اچھا اب پھر ابو جہل آیا. پہلے جب عتبہ اور مرے اس نے کہا عتبہ شیبہ نے جلدی کی. اب جب سراقہ بن مالک وہاں سے بھاگے نا تو کہنے لگا سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی. اس نے بات رکھی تھی کہ میں آؤں گا پھر میں وہاں سے نہیں. تسی پریشان نہیں ہونا، اپا لڑاں گے انہاں دے نال. پورا پکا تھا، پورا عزم تھا. آ گیا میدان میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری کارگزاری سناتے ہیں. کہتے ہیں میں میدان میں کھڑا ہوں، میں نے دیکھا ادھر معاذ ہے، ادھر معوذ ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 14 15 16 سال عمر ہوگی. 14 سال والے حضور نے واپس بھیج دیے تھے، اس سے بڑے آپ نے رکھے تھے 15 16 17 سال کے ہوں گے. کہتے میں نے دل میں سوچا اللہ کوئی بڑے ہوندے نال کوئی میرا سہارا بنتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیا مجھے کیا بچائیں گے اور اپنا کیا کریں گے. تو ایک پوچھنے لگا عبد الرحمن چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو دوسرے نے بھی پوچھا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ میں تسی کی کرنا ابو جہل دا؟ کہتا ہے سنیں وہ اللہ کے رسول کو گالیاں نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا یا ہم رہیں گے. کہنے لگا میں حیران. تو میں نے جب لشکر میں دیکھا تو ابو جہل کو گھیرا ہوا تھا لوگوں نے. بھائی سردار ہے ان کا، اس کے پہرے داروں نے گھیرا ہوا تھا، اس تک پہنچنا کوئی آسان نہیں تھا. کہتے میں نے کہا چلو وہ ہے جی ابو جہل. کہتے پھر وہ نکلے ایسے باز کی طرح، اور پہلے معاذ جو تھا معاذ یہ پھر کراس کرتا کرتا ابو جہل تک پہنچ گیا اور اس نے ابو جہل سے مقابلہ کیا، ابو جہل کو تلوار سے زخمی کیا. اتنے میں نا ابو جہل کا بیٹا تھا غالباً، اس نے حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور ان کا جو ہے وہ بازو کٹ گیا اور وہ لٹک گیا، اور انہوں نے پھر اسی بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر اپنا بازو الگ کر دیا اور پھر لڑتے رہے. اتنے میں معوذ آئے، انہوں نے پھر حضرت ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کو اخیر تک یعنی زخمی کر دیا، بری حالت میں وہ پڑا ہوا تھا. پھر یہ دونوں اپنی تلوار لے کے اللہ کے رسول کے پاس گئے. حضور، ایک کہتا ہے حضور میں نے مارا ابو جہل کو، دوسرا کہتا ہے حضور میں نے مارا ابو جہل کو. آپ نے فرمایا تلوار صاف تو نہیں کی؟ کہتے نہیں کی. حضور میں نے خون دکھا ہوا ابو جہل تھا. دونوں تلوار لے کے، دونوں کی تلواروں پر خون لگا ہوا ہے، ابو جہل کا گندا ناپاک خون. دونوں حضور نے دیکھا، حضور نے کہا تم دونوں نے مارا ہے ابو جہل کو. جب سارا لڑائی لڑوئی ختم ہو گئی نا، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک شہید ہو گئے تھے، غالباً آگے نام آئے گا، معوذ غالباً شہید ہو گئے تھے. تو آخر میں حضور نے پوچھا کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لے کر آئے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا حضور میں لے کر آتا ہوں. گئے، ڈھونڈا، زخمی حالت میں مرنے کے قریب ابو جہل پڑا ہوا خون میں لت پت، اور جا کر نہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے یا سینے پر پاؤں رکھ لیا. تو اس نے جب آنکھ کھول کر دیکھا عبداللہ بن، پہچان گیا عبداللہ بن مسعود کو، مکہ کے تھے، مہاجر تھے. تو کہنے لگا ہائے افسوس، کاش مجھے ایک چرواہا نہ مارتا، کوئی اور مارتا. حضرت عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے، غریب آدمی تھے، اور کہنے لگے تو نے بہت اونچی جگہ پر پاؤں رکھ دیا ہے، تیرا پاؤں بڑی اونچی جگہ پر آ گیا ہے. یہ بتاؤ جیتا کون؟ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول جیت گئے. علماء نے لکھا اللہ نے اسی خبر کو سنانے کے لیے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا. ابھی کیا کہہ کے آیا تھا؟ دعا کر کے آیا نا اللہ جو حق پر ہے ان کی مدد کری، یہ کرنا وہ کرنا. معاذ اور معوذ سے اللہ نے زخمی کروایا، مرا نہیں ہے. یہ خبر اس نے سننی تھی، نتیجہ دیکھنا تھا، کون جیتا. پھر جب گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا گردن نیچے سے کاٹی، جب رکھی ہو تو سردار کی گردن بڑی نظر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سر کاٹا اور کاٹ کر لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ. اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی. کریڈٹ کس کو دیا؟ سارا اللہ، اپنی نسبت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیا. یہاں تک لڑائی ہوئی. آخری بات کر لیتے ہیں یہ والی کہ پھر قیدی بنانا شروع کیے گئے. جو باقی بچ گئے تھے نا ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا.
70 ان کے مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے تھے. 14 مسلمان شہید ہوئے تھے صحابہ کرام. جب قیدی بنا رہے تھے نا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، خیمے میں اللہ کے رسول ہیں اور خیمے کا دفاع کر رہے ہیں سعد بن معاذ. میں نے بھی آپ کو بتایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب لوگ قیدی بنا رہے تھے نا تو سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. حضور نے پوچھا سعد کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، تمہیں کوئی چیز ناپسند لگ رہی ہے؟ کہا اجل واللہ یا رسول، جی اللہ کے رسول یہ پہلا مارکا تھا ہمارا، یہ پہلا غزوہ ہے، پہلی لڑائی ہے، اللہ کے رسول ہمیں نا ان کو قیدی بنانے کے بجائے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، قیدی نہیں بنانا چاہیے تھا. یہ ان کے جذبات تھے. انہوں نے کہا تھا وہاں پر اللہ کے رسول ان کو قتل کرنا چاہیے تھا ہمیں. تو یہاں تک آج ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. آگے پھر وہ قیدیوں کا سلسلہ ہے، ان کی مشاورت ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. کیا وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے دفعہ، اس میں کافی تفصیل ہے. ہاں جی ہاں جی، اللہ نے بھی یہی کہا تھا، بہتر یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں بھی تھیں. ان قیدیوں میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، انشاءاللہ ہم ان کے بھی نام لیں گے. ان قیدیوں میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے.